السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلمان کے مسلمان پر حق، اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسلام نے ویسے تو مسلمان کی باہمی معاشرت و اجتماعی زندگی میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بے شمار حقوق اور فرائض مقرر کیے گئے ہیں، لیکن 5 ان میں قابل توجہ اور اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، اسلام کا جواب دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم ہے، جب تمہیں کوئی شخص اسلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یعنی انہی الفاظ میں اس کا جواب دیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر آنے کی اجازت لینے کے لیے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اتنا آہستہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپکے سے جواب دیتے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سلام کا جواب دیا، لیکن قصداً آہستہ سے دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکیں۔ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی برکت زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیل پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل نوش فرمایا اور نوش فرما کر دعا دی، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور تم پر ملائکہ رحمت بھیجیں اور تمہارے ہاں روزہ دار افطار کریں۔ دوسرا، مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا۔ دوسرا حق مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے۔ مریض کی عیادت اور اس کی بیمار پرسی اس کے حق میں دعا ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے، اس سے اس کے مرض کا خفیف اور ہلکا ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت بے ہوش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے افاقہ ہو گیا اور میں ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آیا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ نمبر 3، جنازے کے پیچھے چلنا۔ تیسرا حق مسلمان کا یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے۔ جس طرح زندگی میں ایک مسلمان کے ذمہ کچھ حقوق ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے مر جانے کے بعد بھی مسلمانوں پر اس کا یہ حق ضروری اور فرض کفایہ ہوتا ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے چل کر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ نمبر 4، دعوت کا قبول کرنا۔ چوتھا حق مسلمان کی اس کی دعوت قبول کرنا ہے، یعنی کہ دوسرے مسلمان کی۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان کی دلداری اور حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیمے کی دعوت کے لیے بلایا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیمہ کھانے کے لیے تشریف لائے تو فرمایا، میرا تو روزہ ہے، لیکن میں نے چاہا کہ آپ کی دعوت قبول کر لوں اور آپ کے لیے برکت کی دعا کروں، یعنی آنا ضروری ہے، کھانا ضروری نہیں۔ نمبر 5، چھین کا جواب دینا۔ مسلمان کا 5واں حق یہ ہے کہ جب اسے چھینک آئے
اور وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے کہ یہ واجب ہے۔ اس سے ایک تو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس سے باہمی الفت اور بھائی چارے کی بنیاد پڑتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔